علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ. محترم بزرگوں، احترام اساتذہ، قرب و جوار سے آئے ہوئے حاضرین سامعین اور دور دور سے آئی ہوئی پردہ نشین خواتین، بابرکت مہینے کی مناسبت سے کلمہ طیبہ کا دوسرا جز پیش خدمت ہے. عموماً بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ربیع الاول کی مناسبت سے جبکہ دیہاتوں میں، تعلقات میں، اضلاع میں، شہروں میں اور شہر کے مختلف حصوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سوانح اور آپ کی زندگی کی تفصیلات مختلف حضرات کی زبانی سننے کا موقع ملتا ہے. کبھی امام کے واسطے سے، کبھی خطیب کے واسطے سے، کبھی واعظ کے واسطے سے، کبھی کسی خصوصی یا عمومی واسطوں سے بہت سی باتیں اس باب میں آپ کو اس مہینے میں سننے کو ملیں گی. ہم آپ سے کوئی نئی بات تو نہیں، البتہ کچھ ضروری تفصیل جو ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے، قدر مشترک طور پر کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کی گفتگو کریں گے. یہ جملہ قرآن پاک کا جملہ ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا جز بھی قرآنی جملہ ہے اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی قرآنی جملہ ہے. اس میں بھی 12 حروف ہیں، اس میں بھی 12 حروف ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے قاعدے کی روح سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا کوئی حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حسنہ اور نیکی ملتی ہے اور اس حسنہ کو 10 سے ضرب دیا جاتا ہے. مختلف روایات کے واسطے سے سیاہ کتب کے حوالوں سے آپ حضرات کے ذہن میں وہ روایتیں ہوں گی. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. کتاب اللہ کا کوئی حرف کوئی پڑھا تو ایک حسنہ اس کے لیے ہے، اس کے بدلے دیا جاتا ہے. والحسنہ بعشر امثالها. اور جو حسنہ ہوتا ہے وہ ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ 10 امثال کر کے دی جاتی ہے، اس کو 10 سے ضرب دیا جاتا ہے. بھائی اگر آپ کہیں کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں، بھائی جب بادشاہ دینا چاہتا ہے تو اس کا کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی بادشاہی ہوں گا ہے کہ صاحب تو
فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں 100 کو 10-10 روپے تقسیم کر رہا ہوں، اس میں اشکال و شبہے کی کیا بات؟ اسی طرح اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الفن حرفن، لام حرفن، میم حرفن، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو کتنی نیکیاں ہو گئی ہیں الف لام میم پر؟ 30 نیکیاں۔ اب آپ سوچئے، چاہے آپ لا الہ الا اللہ کے الفاظ پڑھتے رہیے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھتے رہیے، بحث صرف یا سے کرنے کی ہے نہیں کرنے کی ہے، وہ علماء کے پاس جاؤ، یا کو ہٹا دو، جھگڑا ختم، کوئی اشکال نہیں، کوئی شبہ نہیں، آپ 1000 میں 10 لاکھ بار پڑھ لو کلمہ طیبہ، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا جس کے معنی نہیں معلوم، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم یہ الف لام میم کے کیا معنی ہے۔ بھئی آپ توجیہ کرتے ہوں گے، تعبیر کرتے ہوں گے، حکما کی حکمت بیان کرتے ہوں گے، عالم کا علم پیش کرتے ہوں گے، صاحب رمز کا رمز پیش کرتے ہوں گے، کچھ بھی کرو لیکن آخر میں ایک فائنل بات بولنا پڑتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو مزید کیا گنجائش؟ جو چیزیں بھی آپ بیان کریں گے بالواسطہ، یا جو چیزیں آپ کو وارداتی طور پر یہ بطور واردات مختلف قسم کے آپ کے ذہن میں باتیں ٹچ ہوں گی، وہ ذیلی ہوں گی، اصلی نہیں ہوں گی۔ اصل مسئلہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال ہوا کہ جس کی معنی نہیں معلوم، یہ مثال میں اس لفظ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو ثواب گھٹ، وہ بتانے کے لیے سمجھ کر پڑھو نور ملا نور، نہیں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو بھی ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ کی نوازی۔ آپ اس کو بہتر سے بہتر سانچے میں ڈال کر، اچھے سے اچھا بنا کر، عمدہ سے عمدہ بنا کر، معیاری سے معیاری بنا کر آپ پیش کر سکیں گے، بہت سے مراتب اور درجات ہیں اس کو پیش کرنے کے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بغیر ترجمے کے، بغیر معنی جانے، بغیر مفاہیم سمجھے، بغیر معنی جانے صرف الفاظ کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی اس کو ثواب یقینی طور پر مل رہا ہے۔ اسی لیے کبھی کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی حافظ رٹ رہا ہے تو اس کی محنت ضائع جا رہی، شاید یا خالی اوقات اس کے ضائع ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ حفظ کر رہا ہو، استاد حفظ کرا رہا ہو، یا کوئی شخص علم کے ساتھ پڑھ رہا ہو، یا کوئی علم جانے بغیر پڑھ رہا ہو، ہر صورت فائدے سے خالی ہے۔ جب ایسا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی وہی کلام وجود ہے اور محمد رسول اللہ بھی وہی کلام وجود ہے۔ بیٹھے رہو، کماتے رہو نیکیاں، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے رہو، کیا ہوگا اس سے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جنت میں داخل۔ مسئلہ آسان۔
لیکن آپ کے جیسے ذہن میں کیا آتا بولے تو ارے بھائی کلمہ پڑھی جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ ہے، پھر اب عمل کئی کو مل کے رہتا، نمازاں کیوں، روزے کیوں، اکرام کیوں، اخلاص کیوں، نماز کیوں، یہ روزہ کیوں، یہ مدرسہ کیوں، یہ مکتب کیوں، یہ خانقاہ کیوں، یہ جہاد کیوں، یہ امر بالمعروف کیوں، یہ نہیں منکر کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، بول کے کوشچن ڈال کے چھوڑ دیتے ہو گئے۔ ہاں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسند پر کوئی دلہا قاضی کے سامنے یا وکیل کی وکالت میں یا سرپرست کی سرپرستی میں یا وکیل کی وکالت میں یا ولی کی ولایت میں ایجاب قبول کرا رہے، آپ نے ہاتھ دیا، کہا کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر پر میں نے تو تمہیں قبول کر لیا ہے نا۔ اب اس کے بعد چلیے صاحب زندگی شروع ہو گئی، جب شروع آپ اور لڑکی کو ضرورت پڑی کپڑوں کی تو کہنے لگی کہ محترم لائیے کپڑے، کہنے لگا میں قبول تھوڑا ہی کرا کپڑے دیتا ہوں والا تھا، خالی قبول کراتا ہوں۔ ہاں دوا کی ضرورت پڑ گئی، ہاں کھانے کی ضرورت پڑ گئی، پینے کی چیز کی ضرورت پڑ گئی، لباس کی ضرورت پڑ گئی، مکان کی ضرورت پڑ گئی، آپ کہنے لگے صاحب لائیے یہ لائیے، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، محترم آپ کی ذمہ داریاں ہیں، مجھے تو گھر میں آپ محبوس مقید کر رکھا ہے، مہربانی کر کے جاؤ جی محنت کرو اور لے آؤ۔ اگر آپ یوں کہیں کہ میں نے خالی قبول کیا ہے، یہ تمام چیزیں دینے کا میں نے کہاں وعدہ کیا، تو جیسے ایک میں نے قبول کیا میں سب چیزیں ہیں، اسی طرح ایک کلمے کے اقرار میں سب چیزیں ہیں۔ ہاں منہ کو نہیں کرنا، جیسے ایک قبول میں ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے ایک اقرار میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ نہیں صاحب تقدیر بھی تو بالکل پکی ہے نا ملتا، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہتا، ہاں ٹھیک ہے ہو کے رہتا، تو پھر اب جب دین کا معاملہ آیا تو تقدیر یاد آتی، اور دنیا کا معاملہ آیا تو دکان کا مسئلہ آ گیا، گھر میں بیٹھے رہو، مقدر میں رہا تو ملیں گا جی، نہیں تو نہیں جاتا میں، تقدیر پر یقین ہے تو چکلے لگاؤ بیٹھ جاؤ، ارے کیا بولتا، ارے وہ تو پکا ہے تیرے مگر کچھ تو ہے نا، وہ کچھ تو تھے یہاں بھی، جیسے کچھ تو حرکت کرو، کچھ تو حرکت کرو، کچھ تو جاؤ، کچھ تو بیٹھو، کچھ تو کھولو، کچھ تو دکان، کچھ تو مکان، تھوڑا تو بھی، ذرا تو بھی، سبق تو بھی، یہ تو بھی، وہ تو بھی، جیسے دنیا کے معاملے میں تھوڑی حرکت کے مکلف ہے، اسی طرح دین کے احکام میں بھی اتنے ہی مکلف ہے۔ ہیلا مت کرو تقدیر کا، سست لوگ نہ کرتے ویسا، کم ہمت لوگ کرتے، ہمت کے کمزور لوگ کرتے ہوئے، ہمت کے جری لوگ نہیں کرتے۔ ہاں وہ زبان کمر کیا ڈرتا ہے کہ دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت کرو، کہتے ہیں وہ دیکھو ہمت والے لوگ، یہ ہمت والے ساتھی، وہ ہمت ہے ان لوگوں میں، ہمت کے لوگ ہیں، یہ ہمت کے لوگ ہیں، بہت سے نوجوان ہیں جو کمر ہمت باندھے ہوئے ہیں، فکر اور عمل کے اعتبار سے بہت بڑا آدم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اسی انداز سے برکتیں بھی وجود پذیر ہوتی ہیں۔ تو وہی دیکھیے اللہ پاک کی عنایت سے یہ جز ملا قرآن مجید کا، اور کلمہ طیبہ کا یہ دوسرا جز، اور ایسا عجیب جز ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ میں مانتا ہوں بولا، لیکن اس کے بعد کہنے لگا کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو سمجھو کہ کافر ہو گیا، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کا انکار کفر ہے،
اسی طرح محمد رسول اللہ کا انکار بھی کفر ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار ایمان دلاتا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ایمان دلاتے ہیں. ایمان کا ذریعہ ہے. جب لوگ ہمارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، کوئی بے ایمان انسان ایمان قبول کرتا ہے تو یہی پڑھاتے ہیں. ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات اور الفاظ عام طور پر میں ادا کرا دیتا ہوں لوگوں کو. یہ بھائی ترکت جمیع العصیان وقبلت الان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی جو کچھ گناہ وہ دھل گئے بس میں چھوڑ دیا. ترکت جمیع الاعظام والاسنام والعصیان. جی وقلت اقول الان اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادتیں پڑھنا پڑھانا تو کتنا قیمتی جملہ ہے. بولا 3 لفظ ہیں. ایک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھو. دیکھو آقا کا نام آنے پر درود شریف پڑھنا نہیں پڑھنا یہ اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ اچھے ذہنوں میں کیا رہتا ہے، بولے تو سرکار کا نام آیا تو درود شریف پڑھنا کیا نہیں پڑھنا. پڑھنے نہیں پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. اختلاف رائے اس میں ہے کہ جب بھی سرکار کا نام آئے درود واجب ہے یا سنت ہے، یہ ہے جھگڑا. درود شریف پڑھنے کا مسئلہ جی وہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ کچھ محل اور مواقع ہیں جہاں پر آپ کو کچھ آداب کی رعایت کرنی پڑتی ہے. جیسے جمعہ کے خطبے کے موقع پر اگر وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جائے تعبیر خطیب کی زبان پر تو بھی درود پڑھنا ہے، مگر دل میں، زبان پر نہیں. آپ کی شرعی حدود کی رعایت کرتے ہیں نہیں کرتے وہ دیکھنا ہے. اب میرے سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت جیسا چاہے پڑھتا ہوں ویسا نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے، مفتی کیا کہتے ہیں، حدود کیا کہتے ہیں، اصول کیا کہتے ہیں اور ضوابط کیا کہتے ہیں، فقہی علماء کیا کہتے ہیں اور تفقہ کے اعتبار سے فکر نظر رکھنے والے اہل بصیرت کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ ایسا عجیب لفظ ہے کہ 2 مرتبہ جی ہونٹ ملتے ہیں. سرکار کا ایک وقت نام لیے تو 2 وقت ہونٹ ملتے. نام محمد کتنا پیارا لفظ کرتے ہیں صاف اشارہ. نام محمد کتنا پیارا لفظ کرتے ہیں صاف اشارہ. اور اللہ میں آپ کو آپ اتنے محبوب تھے، اللہ نے قرآن مجید میں مستقل سورت ہی محمد اتاری. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت محمد جی. اور آقا کے چونکہ بہت سے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، وہ آپ کے اکرام کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے اور آپ کے حقوق اور حدود حقوق کی ادائیگی کے لیے اور آپ کی وسعتوں اور برکتوں کو سمجھانے کے لیے ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک القرآن میں محمد کے معنی لکھے ہیں. کیا لکھے ہیں معلوم؟ وہ ذات جن کی تعریف کی گئی ہو، وہ ذات جن کی تعریف کی گئی. پھر لکھے ہیں وہ ذات جن کی مسلسل تعریف کی گئی. پھر لکھے ہیں کہ وہ ذات جن کی خوبیوں سے مسلسل تعریف کی جاتی رہی. مسلسل مستقل جس ذات کی توصیف کی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ جس کی توصیف کی گئی محامد خوبیاں بیان کی گئی جی مستقلاً اور تسلسل کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان کے محامد بیان کیے گئے، وہ ذات محمد. اور احمد کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، وہی قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم.
لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه احمد. اس وقت یاد کرو جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل والے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، وہ ان کی اپنی زبان کے اعتبار سے انہیں کی اولاد تو بنی اسرائیل ہوئے، جو بعد میں موسوی اور عیسوی قوموں میں منقسم ہو گئے، جو اس وقت کے نبی اور پیغمبر کے ماتحت رہے، قبول کر لیا انہوں نے، وہ صحیح راستے پر رہے، اور کسی نے حضرت موسیٰ کو مانا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو نہ مانا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو مانا، کسی نے حضرت موسیٰ کو نہ مانا، اس طرح تقسیم ہو گئے۔ توریت کسی نے مانا، انجیل کو نہیں مانا، کسی نے انجیل کو مانا، توریت کو نہیں مانا، اس طرح کچھ متفرقات ہو جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت عجیب قسم کے حالات پیدا ہو گئے، اور راہ راست چھوٹ گیا موسوی اور عیسوی قوموں کے اندر، یہ یہودیوں اور نصرانیوں میں۔ جہاں تک کہ فرما برداریاں رہی اس وقت تک تو اسلام رہا، اس کے بعد ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ چیز اور راہ راست پر باقی نہیں رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا پیام دے رہا ہوں، کتاب و حکمت کے ساتھ آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے فاعلیت کے، فاعلی مضمون ہے، یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ مراد کیا ہوگی ایسی صورت میں؟ مراد یہ ہوگی کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی تعریف کرنے والے، یہ مطلب ہوگا۔ اور کبھی مفعولی معنی بھی ہے، وہ ذات جن کی بہت زیادہ تعریف توصیف کی گئی، تو اس وقت مراد کیا ہوگی اس لفظ کی معنی کی کہ پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بھی درست، وہ بھی درست، وہ بھی درست۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ دو۔ اچھا، کچھ اور لفظ ایسے ہیں کہ اس کے اندر ہے میم دال کے الفاظ آئے، جیسے حامد۔ حامد کے معنی تعریف کرنے والا، علی الاطلاق مجمل بھی ہو سکتا ہے، مفصل بھی ہو سکتا ہے جی۔ اور ایک نام ہے سرکار کا محمود، یہ جن کی تعریف، جن کی تحمید کی گئی۔ ایسے بے شمار نام ہیں سرکار کے، محدثین کرام نے مختلف انداز سے تعبیر کیے ہیں اور تذکرہ کیے ہیں۔ کسی نے 63 ذکر کیا جی، بعض روایتوں کے اندر 5-7 نام آئے، بعض آیتوں میں 5-7 نام آئے، اور بعض روایات